بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو جگ بیتیاں کا حصہ 2 سناؤں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چاندی ورق لگے میٹھی املی، اس لالچ میں خریدتے کہ رفیق ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تیلی جلا کر املی میں سے شعلہ نکالے گا۔ پھر خانہ بدوشوں کے ہانچے میں بڑے مٹی کے کھلونوں اور رنگین کاغذ اور بانس کی لچکدار تیلیوں سے بنے گگو گھوڑے کی باری آتی۔ آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڈے کی بوتل آ سکے۔ چنانچہ ایک بوتل خرید کر ہم 5 بہن بھائی اس میں سے باری باری ایک گھونٹ لیتے اور نظریں گاڑے رہتے کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بڑھ جائے۔ پیسے ختم ہونے کے بعد عید پر سب کے یہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے، مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دن گڑیا نے پوچھا، اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئی اور ہمیں صحن میں چھوڑا اور کمرے میں چلی گئی۔ ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آواز سنی، مگر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمجھ بھی نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی۔ کوئی 6-7 ماہ بعد ایک دن اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی۔ ابا نوکری پر تھے اور ہم سب اسکول میں۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ آپا نصیبہ اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کی نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرے بازو زور سے پکڑ لیے اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹے گی اور ہمیں یہیں چھوڑ گئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا قصہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ قصہ پسند آیا ہوگا، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔